مالک سے حاجتیں طلب کرنے کے لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم یا منتہا مطلب الحاجات ویا من عنده نیل الطلبات۔ پروردگار، اے حاجتیں طلب کرنے کی منزل آخر، اور اے وہ جس کی بارگاہ سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں، ویا من لا یبیع نعمه بالاثمان ویا من لا يكدر عطایاه بالامتنان۔ اور اے وہ مہربان جو اپنی نعمتوں کو قیمتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا ہے اور اپنے عطایا کو احسان جتا کر مقدر نہیں بناتا ہے۔ وَيَا مَن يُسْتَغْنَى بِهِ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ وَيَا مَن يُرْغَبُ إِلَيْهِ وَلَا يُرْغَبُ عَنْهُ۔ لوگ اس کے ذریعے مستغنی ہوتے ہیں لیکن اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے ہیں، اس کی طرف رغبت کی جاتی ہے لیکن اس سے کنارہ کشی نہیں کی جا سکتی۔ وَيَا مَن لَا تُفْنِي خَزَائِنَهُ الْمَسَائِلِ وَيَا مَن لَا تُبَدِّلُ حِكْمَتَهُ الْوَسَائِلِ۔ سوالات کی کثرت اس کے خزانوں کو فنا نہیں کر سکتی ہے، اور وسائل مشیت اس کی مصلحت کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ وَيَا مَن لَا تَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ وَيَا مَن لَا يُعَنِّيهِ دُعَاءُ الدَّاعِينَ۔ محتاجوں کی حاجتیں اس سے منقطع نہیں ہو سکتی ہیں، اور دعا کرنے والوں کی دعائیں اسے عاجز نہیں بنا سکتی ہیں۔ تمدحت بالغناء عن خلقك وأنت أهل الغنى عنهم۔ تو نے اپنی تعریف ہی یہ کی ہے کہ تو مخلوقات سے بے نیاز ہے اور اس بے نیازی کا اہل ہے۔ ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إليك فمن حاول سد خلته من عندك۔ اور تو نے مخلوقات کو فقر کی طرف نسبت دی ہے کہ وہ واقعاً تیرے محتاج ہیں، لہذا جو شخص بھی اپنی حاجت کو تیری بارگاہ سے پورا کرانا چاہتا ہے، ورام صرف الفقر عن نفسه بك فقد طلب حاجته في مظانها وأتى طلبته من وجهها۔ اور اپنے نفس سے فقر کو تیرے ذریعے دور کرنا چاہتا ہے، اس نے حاجت کو اس کی منزل سے طلب کیا ہے اور مقصد تک صحیح رخ سے آیا ہے۔ ومن توجه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب نجحها دونك فقد تعرض للحرمان۔ اور جس نے بھی اپنی حاجت کا رخ تیرے علاوہ کسی اور کی طرف موڑ دیا یا کامیابی کا راز تیرے علاوہ کسی اور کو قرار دیا ہے، اس نے محرومی کا سامان مہیا کر لیا ہے۔ واستحق من عندك فوت الإحسان۔ اللهم ولي إليك حاجة قد قصر عنها جهدي۔ اور تیری بارگاہ سے احسانات کے فوت ہو جانے کا استحقاق پیدا کر لیا ہے۔ خدایا، میری تیری بارگاہ میں ایک ایسی حاجت ہے جس سے میری کوشش قاصر ہے۔ وتقطعت دونها حيلي وسولتني نفسي رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك۔ اور میری تدبیریں منقطع ہو گئی ہیں، اور مجھے نفس نے ورغلایا ہے کہ میں ایسوں کے پاس لے جاؤں جو خود ہی اپنی حاجتیں تیرے پاس لے کر آتے ہیں۔ ولا يستغني في طلباته عنك
وهي زلة من زلل الخاطئين. اور اپنی ضروریات میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ خطا کاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش ہے۔ وعثرة من عثرات المذنبين. ثم انتبهت بتذكيرك لي من غفلتي. اور گناہوں کی ٹھوکروں میں سے ایک ٹھوکر ہے، اس کے بعد تیری یاد دہانی کے ذریعے میں خواب غفلت سے چونک پڑا۔ ونهضت بتوفيقك من زلتي. ورجعت ونقصت بتسديدك عن عثرتي. اور تیری توفیق کے سہارے اپنی لغزش سے اٹھ کھڑا ہوا، اور تیری رہنمائی سے اپنی ٹھوکر سے پلٹ پڑا۔ وقلت سبحان ربي كيف يسأل محتاج محتاجا وأنا يرغب معدم إلى معدم. اور میں نے فوراً اعلان کر دیا کہ میرا رب پاک و پاکیزہ ہے، کوئی محتاج کسی محتاج سے کیسے سوال کر سکتا ہے، اور فقیر کسی فقیر کی طرف کس طرح رغبت کر سکتا ہے۔ فقصدتك يا إلهي بالرغبة وأوفدت عليك رجائي بالثقة بك. یہ سوچ کر میں نے تیری طرف رغبت کی اور اپنی امیدوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ مجھے تجھ پر بھروسہ تھا۔ وعلمت أن كثير ما أسألك يسير في وجدك وأن خطير ما أستوهبك حقير في وسعك. اور مجھے معلوم تھا کہ میں جس کثیر کا سوال کر رہا ہوں وہ تیری عطا کے مقابلے میں قلیل ہے، اور جس عظیم کا تقاضا کر رہا ہوں وہ تیری وسیع بارگاہ میں حقیر ہے۔ وأن كرمك لا يضيق عن سؤال أحد وأن يدك بالعطاء أعلى من كل يد. تیرا کرم کسی کے سوال سے تنگ نہیں ہوتا ہے، اور تیرے ہاتھ عطا کرنے میں ہر ہاتھ سے بالا تر رہتے ہیں۔ اللهم فصل على محمد وآله واحملني بكرمك على التفضل. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرا معاملہ تفضل کے ساتھ کرنا، ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق. اور مجھ پر اپنے عدل کی بنا پر استحقاق کے برابر بوجھ نہ ڈالنا۔ فما أنا بأول راغب رغب إليك فأعطيت وهو يستحق المنع. کہ میں پہلا انسان نہیں ہوں جس نے تیری طرف رغبت کی ہو اور تو نے اس کو نہ دینے کے استحقاق کے باوجود دے نہ دیا ہو۔ ولا بأول سائل سألك فأفضلت عليه وهو يستوجب الحرمان. اللهم صل على محمد وآله وكل دعائي مجيبا. اور نہ پہلا سائل ہوں جس پر محرومی کے لائق ہونے کے باوجود فضل نہ کر دیا ہو۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری دعا کے لیے قبول کرنے والا۔ ومن ندائي قريبا ولتضرعي راحما ولصوتي سامعا ولا تقطع رجائي عنك. اور میری ندا کے لیے قریب اور میری زاری پر رحم کرنے والا اور میری آواز کا سننے والا ہو جا اور میری امیدوں کو منقطع نہ کر دینا۔ ولا تبت سببي منك
ولا توجهني في حاجتي هذه وغيرها إلى سواك اور میرے رشتے کو کاٹ نہ دینا اور مجھے اس حاجت میں یا کسی بھی دوسری حاجت میں اپنے غیر کے حوالے نہ کر دینا. وتولني بنجح طلبتي وقضاء حاجتي ونيل سؤلي اور تو ہی میری طلب کی کامیابی اور میری حاجت کی برابری اور میرے سوالات پر عطا کا ذمہ دار ہو جا. قبل زوالي عن موقفي هذا بتيسيرك لي العسير قبل اس کے کہ میں اس جگہ سے ہٹوں اس طرح کہ میری مشکل کو آسان کر دے. وحسن تقديرك لي في جميع الأمور وصل على محمد وآله صلاة دائمة نامية. اور تمام معاملات میں میری تقدیر کو خوب بنا دے اور محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جو دائمی اور بڑھنے والی ہو. لا انقطاع لأبدها ولا منتهى لأمدها واجعل ذلك عونا لي وسببا لنجاح طلبتي. اور جس کی ابدیت تمام نہ ہو اور اس کی مدت کی انتہا نہ ہو اور اسی صلوات کو میرے لیے مددگار اور میرے مقاصد کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے. إنك واسع كريم ومن حاجتي يا رب کہ تو صاحب وسعت اور کریم ہے اور پروردگار میری حاجتیں یہ ہیں. وتذكر حاجتك ثم تسجد وتقول في سجودك. اس مقام پر اپنی حاجتیں بیان کرے اور اس کے بعد سجدے میں جا کر یوں کہے فضلك آنسني وإحسانك دلني. خدایا تیرے فضل نے مجھے مانوس بنایا ہے اور تیرے احسان نے میری رہنمائی کی ہے. فأسألك بك وبمحمد وآله صلواتك عليهم ألا تردني خائبا. لہذا تجھ سے میرا سوال خود تیری ذات کے واسطے سے اور تیرے نبی محمد اور ان کی آل علیہ السلام کے واسطے سے یہ ہے کہ مجھے ناکام و نامراد واپس نہ کرنا.